الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عظمت رمضان ہم پیش کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حویلی ادبی کونسل کے زیر اہتمام۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود وطن عزیز پاکستان کی عظیم شخصیات، جن میں خصوصی تشریف آوری وطن عزیز پاکستان کی عظیم ممتاز اور معروف ہستی فخر السادات سید السادات صاحبزادہ والا شان پیر سید شفقت رسول شفقت نوشاہی قادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ مول موسیٰ شریف ضلع پاک پتن، میں جناب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوسرے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات جناب صاحبزادہ پیر سید رحمت رسول نوشاہی قادری مول موسیٰ شریف ضلع پاک پتن، آپ تشریف فرما ہیں، میں جناب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے بڑے مایہ ناز ثناخواں الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے چھوٹے سے ننھے سے شاگرد، جن کا تعلق بھی ضلع پاک پتن سے ہے، میری مراد صاحبزادہ حاجی علی عباس قادری صاحب، میں ننھے ثناخواں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان مبارک ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن غزوہ بدر کائنات عالم کے سامنے حق و باطل کا وہ معرکہ پیش ہوا، جس کے اندر چشم فلک نے ایسا نظارہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 313 کی تعداد ہے، ایک قبیلے سے نہیں، مختلف قبیلوں سے تھوڑے تھوڑے افراد، وہ افراد نہیں تھے، لوہے اور فولاد کی وہ چٹانیں تھیں جو 1000 سے اوپر کی تعداد کے ساتھ لڑنے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی مہربانیوں، عنایتوں اور خصوصی الطاف و کرم سے، عزتوں سے، برکتوں سے اور شانوں سے نوازا۔ آئیے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا سلسلہ محبت مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آج کے ہمارے خصوصی شناخواں خصوصی طور پر ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کی بڑی محبت، اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کی ہماری اس خوبصورت نشریات کا حصہ حسن اور زینت بنے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ پیر سید شفقت رسول شفقت نوشاہی قادری صاحب سے کہ وہ اپنے خوبصورت کلاموں کے چناؤ میں سے خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ میں المعراج موویز کی پوری ٹیم کو اور بالخصوص بھائی میرے بہت ہی محترم حافظ محمد اکرام حسین یوسفی صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اور ہمیں موقع دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم یہاں پہ حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ آج بدر شریف کا دن ہے، تو اسی حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ یقیناً جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، میں آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ، عشق رسول میں ہی مرنا قبول ہے، عشق رسول میں ہی مرنا قبول ہے، اس کے بغیر جینا دنیا کی بھول ہے، عشق رسول میں ہی۔ اور میں اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ہوا اسی کا خادم، جینا اسی کا ہے، جو ہوا اسی کا خادم، جینا اسی کا ہے، جسے خود خدا ہے کہتا، تو حق کا نزول ہے، جسے خود خدا ہے کہتا۔ اور یہ کلام کسی عام بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے یوسفی بھائی، یہ کلام میرے والد محترم پیر طریقت رہبر شیرت حضور قبلہ عالم پیر سید محمد شفیع نوشاہی قادری آپ کا لکھا ہوا، اور آپ نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ جس کی مائی ہے آمنہ، دائی حلیمہ ہے، عبداللہ کا وہ پیارا خدا کا رسول ہے، عشق رسول میں ہی۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، ملے آپ تک رسائی، میرے دل کی ہے تمنا، محمد شفیع ہے خادم، عشق رسول ہے، عشق رسول میں
معزز ناظرین کرام، یہ ہیں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر سید شفقت رسول شفقت نو شاہی قادری۔ آپ یقیناً بڑے خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلے، اور میں آپ کا تعارف ایک اور بھی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے عالم دین کے بیٹے ہیں، بہت بڑے شاعر کے صاحبزادے ہیں، بڑے اللہ والوں کی اولاد ہیں، اور اللہ والوں کی خصوصی نگاہوں کا فیض ان کے سینے میں موجود ہے۔ ان سے ہم مزید کلام سنتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا دوران نعت ہمیں جوائن کیا سرزمین حویلی لکھا کے ممتاز اور معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خادم حسین نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں جناب من کو عظمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے پروگرام کے آغاز ہی میں آج کے دن کی نسبت کو آپ کے سامنے رکھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے، اور اس خوبصورت موضوع پر انشاءاللہ العزیز بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی۔ میں درخواست گزار ہوں اپنے آج کے عظیم مذہبی اسکالر سے چند سوالات کا خوبصورت مجموعہ ہے جو ان سے باری باری ہم کریں گے اور اپنے علم کے اندر اضافے کا باعث بنوائیں گے۔ پہلا سوال میرا علامہ صاحب سے یہ ہے کہ جنگ کا جب بھی موقع آتا ہے تو ہر طرف خوف و ہراس ہوتا ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہوتا ہے، ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے کہ جنگ جنگ جنگ۔ جب جنگ کا نام آ جاتا ہے تو بڑے بڑے کانپنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ماحول کیسا بنے گا، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ تو یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کائنات عالم کا بہت بڑا عظیم معرکہ ہے۔ تو اس جنگ میں میرے ذہن میں بچوں کے حوالے سے خیال آ رہا ہے کہ یقیناً اس وقت کے جو اس عظیم دور کے جو خوش نصیب بچے تھے، ان کا کیا جذبہ تھا یا ان کے کیا تاثرات تھے جنگ بدر کے حوالے سے، کیونکہ بچے بھی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی قدر، معزز ناظرین سامعین، میں مشکور ہوں اس خوبصورت علمی اور روحانی پروگرام کی پوری انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ہمارے اس علاقہ میں پہلی دفعہ بہت بڑی ایک عظیم الشان لائیو ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، اور پورا علاقہ کیا پوری دنیا کو ایک کافی سارے عنوانات پہ علوم کے خوبصورت گلدستے سے مستفیض ہونے کا موقع دیا۔ بڑا خوبصورت سوال محترم حافظ محمد اکرام یوسفی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا، جنگ کا جو موقع ہوتا ہے نا، یہ ایک بڑا خوف و ہراس کا موقع ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے جو بچے تھے، ان کا بھی ایمان کیا کمال ایمان تھا، اور کیا کمال درجے کے ایمان پہ وہ فائز تھے۔ میں تاریخ کے حسین اور خوبصورت اوراق میں یہ واقعہ میری نظروں سے گزرا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے جو بڑے تھے وہ تو بہت ہی بڑے تھے، ان کی تو مثال ہی نہیں ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے جو ننھے ننھے بچے تھے، جنگ کے اندر ان کا ایک جذبہ اور جنگ کرنے کا شوق وہ بھی دیدنی تھا۔ تاریخ نے دو نام بڑے سنہری الفاظ سے لکھے ہیں، اور تاریخ کو ان ناموں سے حسن ملا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص بڑے ہیں، عمیر چھوٹے بھائی ہیں۔ جنگ کی تیاری میں
یہ دونوں بھائی بھی مجاہدین کے ناموں میں ان کا نام بڑے حسن کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اجازت ملی نا جنگ کی، تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عمیر بن ابی وقاص سے ارشاد فرمایا کہ تو رہ جا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو جناب عمیر بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رونے لگے، جیسے بچے روتے ہیں نا، چھوٹے بچے اپنی بات منوانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے رونے لگے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ نہ دیکھیں کہ میں قد میں چھوٹا ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں قد میں اور دکھنے میں تو چھوٹا ہوں، لیکن قسم رب کعبہ کی طاقت میں اپنے بھائی سے بھی بڑا ہوں۔ اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھائی کے درمیان کشتی کروا لیں، میں اپنے بھائی سے طاقت میں بڑا ہوں۔ اور تاریخ نے بڑے فخریہ انداز میں یہ جملے بھی لکھے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی کشتی بھی دیکھتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں عرض کرتا ہے بھائی تم تو بڑے ہو اور تمہیں مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، میرے حضور جسے قبول کر لیں پھر اسے لٹایا نہیں کرتے، رد نہیں کیا کرتے۔ عرض کرتے ہیں بھائی چاندی لمحات کی بات ہے، ذرا تم کمر لگا دینا، تم کمر لگا دو گے اپنی میں جیت جاؤں گا، مصطفیٰ کی نظر میں عزت پا جاؤں گا۔ صحابہ کرام میں بچوں کا بھی یہ بڑا خوبصورت جذبہ تھا۔ پھر تاریخ نے یہ واقعہ بھی لکھا کہ وہ دونوں شہزادے اس غزوہ بدر کا حسن تھا، جو غزوہ بدر جو معرکہ دین اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اور پہلا وہ عظیم حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا جس میں رب کائنات نے ہمیشہ حق کو عزت عطا فرمائی۔ میں آخری بات اس سوال پہ عرض کروں گا، رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ کشتی ہوئی نا اور حضرت عمیر بن ابی وقاص کا یہ خوبصورت جذبہ جنگ میں شریک ہونے کا، دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین اسلام کی علویت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا یہ جذبہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے تھے، اور میرے حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ بھلا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کافروں سے لڑنے میں اتنا جذبہ رکھتے ہوں، انہیں کون شکست دے سکتا ہے۔ رب کعبہ اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات پاک ہمارے بچوں میں بھی صحابہ کرام کے ان بچوں کی خیرات کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے غزوہ بدر میں بچوں کی کیفیت کے خوبصورت مناظر۔ وہ سارا منظر نگاہوں کے سامنے پھر رہا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو جاری ہو کا یا حبیب اللہ، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں
اور تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا کہلاتا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا، میرے آقا کیونکہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا، باندھے ہاتھوں اور ذرہ اے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ اے خاک کو خورشید بنانے والے، میں ہوں ذرہ مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ اے خاک کو خورشید بنانے والے، میں ہوں ذرہ مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میں ہوں ذرہ کچھ اور منگا کچھ اور منگاتے میں جھوٹا، میں ہوں ذرہ مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، کیونکہ ایویں لوگ مینوں سردار آکھیں، ایویں لوگ مینوں سردار آکھیں، میں تاں نوکر سونے دے دیس دیاں، میں ہوں ذرہ مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری
بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں. سبحان اللہ. معزز ناظرین کرام، یہ خوبصورت اور دلوں کے اندر اترنے والی آواز وطن عزیز پاکستان کی عظیم شخصیت، نسبت بھی بے مثل و بے مثال، آواز بھی با کمال، کلام کا انتخاب بھی بے مثل و بے مثال، اور یقیناً یہ میری رب کی رحمتوں کا خصوصی کرم، عنایت اور فضل کا ثمر ہے. مجھے قبلہ شاہ جی کے کلام کے ساتھ چند جملے یاد آ رہے تھے. شاہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مصطفیٰ کی تصویر ہیں حسین و حسن، مصطفیٰ کی تصویر ہیں حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے. آقا تیرا یہ گدا کب کا مر چکا ہوتا، آقا تیرا یہ گدا کب کا مر چکا ہوتا، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. رنگ و نور کے اس خوبصورت تسلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میں قبلہ علامہ صاحب سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور بچوں کے بعد اب حضور کے غلاموں کی باری آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو صبح و شام شہر والضحیٰ کی زیارت کرتے ہیں، جو واللیل زلفوں کو تکتے رہتے ہیں، جو ہمہ وقت حضور کے گرد شمع کے ارد گرد جیسے پروانے گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ صحابہ کے عشق کا عالم تھا، محبت کا عالم تھا، وفاؤں کا عالم تھا. اب چونکہ یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ ہے، پہلا جنگ کا موقع ہے، جب سرکار نے اعلان جنگ فرمایا تو پھر صحابہ کرام کا جانثاری کا عالم کیا تھا، آپ کا محبتوں کا عالم کیا تھا، آپ کا جنگ کے اندر شمولیت کرنے کا انداز کیا تھا. آئیے علامہ صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معرکہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا. جب یہ سوال آتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں قربانیاں پیش کی ہوں گی، کس انداز میں اپنے آپ کو حاضر کیا ہوگا، کس انداز میں صحابہ کرام نے جانثاری کا اظہار کیا ہوگا، تو بعض اوقات یہ سوال بھی ذہن میں جنم لیتا ہے کہ پہلا معرکہ تھا، شاید کوئی کہیں پہ ڈگمگا نہ گیا ہو، شاید کہیں پہ کوئی سوچنے نہ لگے ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا، آپ نے مشورہ طلب کیا، باقاعدہ میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی، اور فرمایا کہ کافروں کا یوں ارادہ ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. تو صحابہ بتاؤ، مؤرخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا جو جواب تھا بڑا خوبصورت جواب تھا. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ تو خشکی کی بھی جنگ ہے نا، اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں میں بھی چھلانگے لگا جائیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جناب حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا موسیٰ تو جا تیرا رب جائے. یا رسول اللہ علیہ وسلم، جنگ میں آپ ہمیں اپنے آگے پائیں گے، پیچھے دائیں بائیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم جانیں تو آپ کے قدموں پہ نثار کر سکتے ہیں لیکن آپ سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے. یارو تاریخ نے کیا اس واقعے کو بھی لکھ کے اپنے آپ کو مزین کیا ہے. تاریخ کو اس واقعے سے حسن ملا ہے کہ جب دو عظیم نوجوان رسول پاک علیہ السلام کے غلام
بدر کے میدان میں اترتے ہیں نا، میں توجہ چاہوں گا ناظرین کی، سامعین کی، کہ بدر کے میدان میں جب اترتے ہیں نا تو اترنے کے بعد ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ اے مصطفیٰ کے اصحاب، ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ ابو جہل کس بدبخت کا نام ہے؟ مؤرخین نے ان جوانوں کا نام معوذ اور معاذ لکھا ہے۔ تو کسی نے کہا تم تو ابھی جوان ہو، تمہاری عمریں تو ابھی چھوٹی ہیں۔ ابو جہل کافروں کا بہت بڑا سردار ہے، آس پاس اس کی سیکیورٹی کا ایک بڑا خوبصورت اہتمام ہے، آس پاس لوگ اس کے جو ہے وہ تیر انداز، اس کے خاطر تلواریں چلانے والے اس کے محافظ موجود ہیں، اور تم تو دو ہو۔ مورخین نے لکھا ہے اپنے انداز میں، حفیظ جلندری نے لکھا کہ ان شہزادوں نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا۔ کہنے لگا، انہوں نے کہا مریں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ارے تم ہمیں چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کی خاطر جان قربان کر دیں گے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس غزوے سے پلٹیں گے نہیں جتنی دیر تک اس بندے کو واصل جہنم نہیں کر لیتے۔ پھر تاریخ نے وہ الفاظ بھی دہرائے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ان میں ایک نوجوان کا بازو کٹ جاتا ہے اور جسم سے جو چمڑی ہوتی اس کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ لٹک جاتا ہے، اور وہ بازو ہڈی جس کی کٹ چکی، لڑنے میں کچھ دقت اور آڑ بن رہا ہے۔ اس شہزادے نے کیا کیا؟ اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ کے جسم سے جدا کر دیا، اور نعرہ یہ لگایا کہ مصطفیٰ کی محبت میں اگر جسم کے اعضاء بھی آڑے آئیں تو صحابہ کی سیرت یہ انہیں بھی کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا جذبہ دیدنی تھا، قابل رشک تھا، اور تاریخ آج بھی ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہے۔ معزز ناظرین کرام، غزوہ بدر پر خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمان نعت گو شاعر صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید شفقت رسول شفقت نوشاہی قادری صاحب کی جانب آنے سے قبل ہماری اسٹوڈیو میں جو ننھے ثناخواں ہیں ان سے خوبصورت کلام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لاہور سے ہمارے درمیان تشریف فرما صاحبزادہ حاجی علی عباس قادری نذرانہ عقیدت بحضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دنیا دے ہزار قرار نے اچھو پنج تن دا قرار وکھرا، او دنیا دے ہزار قرار نے اچھو پنج تن دا قرار وکھرا۔ اللہ پاک قدسو کائنات اگر، اللہ پاک قدسو کائنات اگر، اسنین دنان وکھرا۔ اللہ 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 اللہ، او دنیا زیارہ کاڑی نے پڑھ اس کاڑی تو واڑی نے شبیر دا چڑھ کے ایسے تے قرآن سنانا وکھرا۔ اللہ 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 چھتی بوڑی رتم جتھے میں مر گئی تیرے عشق نچائے، تیرے عشق نچائے کر دیا دیا دے، بولو اللہ 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 اللہ۔ موتی چوک چناتی ہوئے انہیں جھکنے دانے، اب پیر دے آندے ستن کملے نان سے آلے، بولو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ. معزز ناظرین کرام، علی عباس قادری نذرانہ عقیدت بحضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے تھے. میں درخواست گزار ہوں صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید شفقت رسول شفقت نشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت کلام سے ایک مرتبہ پھر ہم سب کی قلوب و اذہان کو زندگی بخشے. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے ایک تیرے غم نے بچا لیا، دل میں نبی کی یاد نے قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا لیا، تو نے تو پتھروں کو بھی دنیا ماں عطاب پہ ایسا گیا تو کیا، دنیا ماں عطاب پہ ایسا گیا تو کیا، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، میرے نبی نے چاند کو. اور یقیناً حضور کی ثناخوانی میں جتنے بھی الفاظ کہے جائیں وہ سب کے سب اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، لیکن یوسفی بھائی قبلہ علامہ صاحب یہ شعر جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کلام کا یہ شعر بذات خود مجھے بہت پسند ہے اور میں پیش کر رہا ہوں. سینے میں ہے بہار کا میلہ لگا ہوا، سینے میں ہے بہار کا میلہ
لگا ہوا، کب سے؟ جب سے تمہارے درد کو مہمان بنا لیا، جب سے تمہارے درد کو مہمان بنا لیا۔ اور یہ کلام قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا، آپ مقطع کیا لکھتے ہیں؟ ناصر سجا کے پل کو پہ اشکوں کی مشعلیں، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد میں کتنے قریب تھے، ناصر سجا کے پل کو پہ اشکوں کی مشعلیں، محفل کو ہم نے بارہا یوں ہی سجا لیا، محفل کو ہم نے بارہا یوں ہی سجا لیا، دل میں نبی کی یاد نے۔ معزز ناظرین کرام، خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا۔ آپ کی سکرین پر نمبر چل رہے ہیں، آپ ہمیں کومنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور نمبرز پر واٹس ایپ کریں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ ثناخوانوں سے اپنے کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ہمارا موضوع غزوہ بدر کے حوالے سے آج 17 رمضان المبارک عظمت رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری۔ میں اس موضوع کے حوالہ سے سوچ رہا تھا کہ جنگ کے لیے تیاری کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر مد مقابل جان کا دشمن ہو، جان کا پیاسا ہو، اور ایک نہیں، دو نہیں، 1000 سے اوپر سے مقابلہ 313 کا ہو، تو پھر تیاری بھی بہت عمدہ، بہت اچھی اور لاجواب ہونی چاہیے۔ جنگی سرو سامان بہترین ہونا چاہیے، وافر مقدار میں ہونا چاہیے، سواریوں کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، تلواریں ہوں، نیزے ہوں اور لڑنے والوں کی کثیر تعداد ہو۔ آئیے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کی تھوڑی سی منظر کشی ساز و سامان اور جنگی تیاری کے حوالے سے کریں۔ علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں جب کافروں کا ان کی تعداد اور ان کی تیاری کے حوالے سے، ان کے جنگی ساز و سامان کے حوالے سے جب مورخین لکھتے ہیں نا، تو اس وقت انسان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ صحابہ کرام کی بھی بہت بڑی ایک خوبصورت اور ایک عرصہ سے تیاری ہوگی، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا، صحابہ کرام کی تیاری کیا تھی؟ اپنے اشعار کے اندر لکھتے ہوئے 2 شعروں کے اندر چند باتیں رقم کی تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور پھر انتہا کر دی کہ صحابہ کرام کے پاس صرف 8 تلواریں، 313 تعداد اور کافروں کا 1000 کا لشکر، اور صحابہ کرام کے پاس
روزے کی افطاری کے لیے اتنی کھجوریں بھی نہیں ہیں کہ ایک ایک صحابی جی بھر کے کھجوریں تناول فرما سکے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ کافروں کے ہاں ہر روز اونٹ ذبح ہوتے تھے کھانے کے لیے. صحابہ کرام کے ہاں احسن انداز میں کوئی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاں پہ اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، کافروں کے ہاں اس وقت بھی ان کے جوش کو ابھارنے کے لیے، جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ مغنیہ تھی، عورتیں تھی جو انہیں گانوں کے اندر اور جو انہیں اپنی آواز کی سر کے اندر صحابہ کرام سے جنگ کرنے کے لیے ابھارتی تھی. اور صحابہ کرام صرف 313 تعداد کے پاس بھی ٹوٹل 8 تلواریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بما حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے پاس چند سواریاں تھیں. مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ جب مدینہ پاک سے بدر کی جانب صحابہ تشریف لا رہے تھے تو ایک سواری کئی صحابہ کے حصے میں آتی تھی. ایک صحابی سوار ہوتا تو بقیہ پیدل چلتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام بھی جس سواری پہ سوار تھے وہ اکیلے حضور علیہ السلام ہی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس سواری میں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے. اور حضور علیہ السلام جب سوار ہونے کے بعد آپ کی پیدل چلنے کی باری آتی نا تو مولا کائنات شیر خدا اور حضرت زید ہاتھ باندھ کے عرض کرتے سرکار ہم تو غلام ہیں، آپ سوار رہیں، غلاموں کا کام خدمت کرنا ہی ہوتا ہے، ہم پیدل چلتے ہیں. کیا کمال میرے حضور محبت فرمایا کرتے، فرماتے اے علی اے زید ثواب کی تمہیں زیادہ لوڑ نہیں ہے بلکہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے. وہ اس ماحول میں صحابہ کرام کا اگر کوئی یقین کامل تھا، کوئی توکل تھا تو کوئی بھروسہ تھا، تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، تکیا تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. صحابہ نے جنگی ساز و سامان تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تلواریں ہیں یا نہیں، نیزہ ہے یا نہیں، کوئی ہمارے پاس بھی کوئی اور ساز و سامان، کوئی ڈھال، کوئی برچھی، کوئی خنجر ہے یا نہیں، سواری ہے یا نہیں. صحابہ دیکھتے تھے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات موجود ہے تو کائنات کی ساری نعمتیں بھی ہمارے دامن میں ہیں، کائنات کی ساری رحمتیں بھی ہمارے دامن میں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ رب کائنات کی ذات خود ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. معزز ناظرین کرام، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خادم حسین نوری صاحب غزوہ بدر کے حوالے سے خوبصورت اور پیاری گفتگو بیان فرما رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے معزز مہمان بلبل مدینہ جناب صاحبزادہ پیر سید رحمت رسول نوشاہی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت کلاموں کے چناؤ میں سے خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. علامہ صاحب نے غزوہ بدر کے ساز و سامان کے حوالے سے بات کی، آپ کا بھی یہی سوال ہے تو میں صاحبزادہ سردار احمد سردار فیصل آباد والے انہوں نے اپنی ایک ربائی میں ساز و سامان کا ذکر کیا ہے. اکھیاں مسیل بندوق سجن دیاں وچ کجلاواں گر گولی جس پاسے اے کرن ارادہ اے خون کھڈامن ہولی لکھ لکھ دے وچ گل کر جاویں اکھ اکھ دی جانے بولی سردار میاں اے او ناز اکھیں دا
ہتھ کا ساگل وچ چولی رانجن نے رنگ لایا نی مینوں رانجن نے رنگ لایا رانجن نے رنگ لایا نی مینوں رانجن نے رنگ لایا میں رلدی پھردی ساں میں رلدی پھردی ساں مینوں رانجن آن بچایا رانجن میں والے پایس جھاتی رانجن میں والے پایس جھاتی جھاتی پا کے لایس چھاتی جھاتی پا کے لایس چھاتی غیر دا وہم مکایا نی مینوں رانجن نے رنگ لایا. اور یوسف صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا رانجن کون ہے کہ رانجن میرا کملی والا رانجن میرا کملی والا سب نبیاں تو عرفاں والا سب نبیاں تو عرفاں والا تاہا چھتر سہایا نی مینوں رانجن نے رنگ لایا نی میں او دی نظرے چڑھ گئیاں مینوں رانجن نے رنگ لایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب صاحبزادہ پیر سید رحمت رسول نوشاہی خوبصورت کلام سے ہم سب کے عشق کے اندر مزید برکت عطا کر رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ایوان کے ہمارے اسٹوڈیو کے خصوصی اور باوقار ثناخواں صاحبزادہ پیر سید شفقت رسول شفقت نوشاہی قادری صاحب سے ایک اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. میں شاہ جی سے ملتمس ہوں کہ محبت و برا کلام پیش فرما کے ہم سب کے قلوب و اذہان کو زندگی بخشیں. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے پھر یوں سی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے پھر یوں سی لمحے
چاہے مجھے مر جانے دے. اور قبلہ علامہ صاحب کے موجودگی میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں محبت میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا. میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ تھا. ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے. میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ. میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ. میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے. میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے. میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر. میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر. پھر کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے. میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر. تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلے میں. میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر. پھر کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے. اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ایک دعا ہے، وہ کیا ہے؟ یقیناً ہر سرکار کا جو دیوانہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال. اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال. پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے. پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے. پھر یوں سی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے. معزز ناظرین کرام، خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا. میں آج کے خوبصورت موضوع غزوہ بدر کے حوالے سے علامہ صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر پلٹنا چاہتا ہوں اور
چند سوالوں میں سے ایک جو بہترین اور مرکزی جو سوال ہے اس خوبصورت غزوہ کی قیادت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. آپ قدم قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رہنمائی فرما رہے تھے اور اس وقت کافی سارے معجزات کائنات عالم نے دیکھے. میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو معجزات جن کا ظہور ہوا ان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور پھر غزوہ بدر سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آخر میں تلقین فرمائیں. اور میں آخر میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید شفقت رسول شفقت نوشاہی قادری صاحب کا، جنہوں نے بڑی محبت فرمائی، تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی. شکر گزار ہوں صاحبزادہ پیر سید رحمت رسول نوشاہی صاحب کا، ان کی مہربانی جناب تشریف لائے، اور ہمارے ننھے ثنا خان جناب صاحبزادہ حاجی علی عباس قادری صاحب جنہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں، علامہ صاحب کا بھی مشکور ہوں. پوری ٹیم کی جانب سے میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا میزبان محمد اکرام حسین یوسفی آپ سے اجازت چاہتا ہے. علامہ صاحب آپ سے آخری خوبصورت محبت بھری گفتگو فرمائیں گے اور ساتھ ہی دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ایک عظیم سوال ہے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس میدان میں اور اس غزوے میں معجزات ہیں. ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک سراپا معجزہ ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں تو چاند حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولیں تو بھی معجزہ بنتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حضور علیہ السلام اشارہ کریں تو درخت بھی محبوب مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے ہیں. غزوہ بدر میں نا کریم آقا علیہ السلام جیسے اس میدان میں آئے، آپ کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی شانوں کا اظہار ہونا شروع ہو گیا، معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں، میں سیاح کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 رمضان المبارک کو ہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں نا ایک چھڑی تھی، نیزہ تھا. آپ نے بدر کے میدان میں کچھ وزٹ فرمایا اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا مختلف جگہ پہ نشان لگائے. ایک جگہ پہ نشان لگایا، پھر اگلی جگہ پہ، پھر اگلی جگہ پہ. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جہاں پہ حضور نشان لگاتے تھے ساتھ یوں فرماتے تھے، صحابہ یاد رکھنا صبح اس مقام پہ فلاں کافر کا لاشا گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے صبح دیکھا جب بدر سے ہم فارغ ہوئے اس لڑائی سے غزوے سے تو میں نے دیکھا رب کعبہ کی قسم ہے جہاں پہ حضور نے نشان لگا کے جس کافر کا ذکر کیا تھا اسی کافر کا لاشا اسی نشان پہ گرا پڑا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نا بے شمار معجزے اس ایک بدر کے میدان پہ جن کا ظہور ہوا. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، ناظرین خصوصی توجہ دیجئے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ بدر کے میدان سے کچھ جنگ ہونے کے بعد واپس دوڑتے دوڑتے آئے. آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم دوران لڑائی تلوار ٹوٹ گئی ہے. یا رسول اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں، تلوار ٹوٹ گئی ہے، مہربانی فرمائیں تلوار عنایت کریں. یا صحابہ کرام کا کتنا خوبصورت ایمان تھا، کیا کمال صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کی ذات پہ یقین محکم تھا. حالانکہ حضرت عکاشہ کو پتہ ہے کہ 8 تلواروں کے علاوہ 9ویں تلوار نہیں ہے، 313 صحابہ ہیں اور جناب عکاشہ جانتے ہیں کہ تلوار بھی اور نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آئے کھڑے ہیں مانگنے. پتا تھا نا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگے تو حضور خالی نہیں لوٹایا کرتے. وہ علامہ نیازی ایک کلام میں کہا کرتے تھے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں
جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. کہا کرتے تھے مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. سبز گنبد کے حسین ازارے دونوں عالم کو نور دیتے ہیں. اور مقطع کس انداز میں خوبصورت عرض کرتے کہا کرتے تھے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں ہمیں تو سب کچھ حضور دیتے ہیں. مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. حضرت عکاشہ جب آتے ہیں نا تو جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے کریم علیہ السلام ایک چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ تھما دیتے ہیں. جناب عکاشہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی, جب اللہ کے رسول نے مجھے عطا کی تو وہ تلوار بن چکی تھی. ساری زندگی حضرت عکاشہ نے اس تلوار کو ساتھ رکھا. صحابہ فخر کرتے تھے عکاشہ وہ تلوار ہمیں دے دے. تو جناب عکاشہ فرمایا کرتے تھے زندگی کا ایک ہی تو سرمایہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے عطا فرمایا ہے. اب آبیزی وقار غزوہ بدر کے حوالے سے میں سبق کے حوالے سے عرض کر کے تتمہ اور دعا کی جانب پلٹتے ہیں. غزوہ بدر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر غزوہ بدر کو ہم سمجھ جائیں نا اور اس سے جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کر لیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں, ہم پھر سے سرخ رو ہو جائیں, ہماری عزتیں ہمارا وقار پھر سے بحال ہو جائے. آج میں اور آپ بلکہ پوری امت مسلمہ ایک امتحان سے گزر رہی ہے. مصیبت ہے, پریشانی ہے, اور ہر بندہ مختلف پریشانیوں میں گھرا ہے. مختلف ٹینشنیں ہیں, صبح و شام پریشانیاں ہیں, اور اسلام کے اوپر ایک نان مسلم ممالک کا جو ہے وہ ایک غلبہ سا ہوتا جا رہا ہے اور اسلام کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا تھا کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. سبق غزوہ بدر کے حوالے سے کہا کرتے تھے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, کہ مسلمان اپنی ماضی کے بارے میں سوچ کہ تیری ماضی بڑی سونی تھی, بڑی خوبصورت تھی, اور تو نے اپنا حال گوا دیا ہے. پلٹ اپنی ماضی کی جانب, تیری ماضی بڑے تجھے عروج دے گی, اور اپنی ماضی کو یاد کر, پھر اپنی ماضی کی جانب پلٹ اور دیکھ تیری ماضی میں حسن تھا, اور تو نے اپنا فیوچر, اپنا حال, تو نے اپنا موجودہ حال جو ہے اسے ضائع کر دیا ہے. تو نے اپنے اسلاف کی سیرت کو چھوڑ دیا. تیرے اسلاف تو وہ تھے نا کہ 313 تھے, اور اگر کافر 1000 کی تعداد میں بھی آتے تھے تو تیرے اسلاف کو پھر بھی فتح ملتی تھی. وجہ کیا تھی کہ تیرے اسلاف کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آ جایا کرتے تھے. آج تیری مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں آ رہے؟ آج تو ذلتوں اور پسپائی کا سبب کیوں ہے؟ آج تو کافر کے سامنے سر کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ آج اسلام کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, مسلمان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں آپ کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, آپ برما کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, کے اندر کمال کر دی. کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. تو اپنے آپ کو بدر کے ماحول میں ڈھال. بدر والے وہ تھے کہ اگر صبح بدر کا میدان گرم ہونا ہے نا تو رات ان کی مسلح پہ بسر ہوئی تھی, رات رب کے حضور بسر ہوئی تھی. وہ ابو جہل نے ایک جاسوس بھیجا تھا نا, جاسوس جاسوسی کے بعد واپس پلٹتا ہے. ابو جہل کو جا کے کہتا ہے کہ بس چند ہی تو ہیں مسلمان, 313 ہی تو ہیں, ہم تھوڑی سی تعداد میں اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے. ابو جہل کہنے لگا اچھا, پھر کافروں سے کہنے لگا کہ تمہیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, بس رسیاں اکٹھی کرو, مسلمانوں کو صبح گھوڑوں کی پشتوں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹ کے ہم اپنی جیلوں کے اندر قید کر دیں گے. لیکن اس جاسوس نے کہا تھا ابو جہل ذرا اتنا بھی تکبر نہ کرنا, چند تھوڑے ہیں, مٹھی بھر ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے ہر ایک مسلح پہ بیٹھ کے سر سجدے میں رکھ کے
پیچھے واپس پلٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہر ایک دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دینا۔ ہر ایک آیا ہے تو پیچھے پلٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم سے لڑنے اور مرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اب ہمیں ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بدر والوں کی تاریخ کو پڑھیں اور بدر والوں کی سیرت کو اپنائیں، بدر والوں کی تاریخ پہ عمل کریں۔ رب کائنات ہمیں پھر سے عروج عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بدر والوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ مولا کریم، چند لمحات تیرے دین کی باتیں ہوئی، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے دین کی باتیں ہوئیں۔ یا اللہ، جن ساتھیوں نے جس انداز میں اہتمام کیا، المعراج موویز، محترم جتنے ساتھیوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، اس خوبصورت بزم کو سجانے میں، انعقاد کرنے میں، یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ مولا کریم، خوبصورت وقت، افطاری کا وقت قریب ہے، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امت مسلمہ کو عزت عطا فرما، امت مسلمہ کے لوٹے ہوئے وقار کو پھر سے بحالی نصیب فرما۔ یا اللہ، رسول پاک علیہ السلام کے دین کے علم کو سر بلندی عطا فرما، دین مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کو سر بلندی عطا فرما۔ مولا کریم، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، یہود، ہنود، نصارہ کے شر سے محفوظ فرما، رسول پاک علیہ السلام کے دین کا رواج فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو محبوب مکرم علیہ السلام کی سیرت پہ صحیح معنوں میں عمل کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔